نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سننے سمجھنے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک شعر سے ابتدا کروں گا، عام طور پہ میرا معمول نہیں ہے، لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ جو اس موقع کے مناسبت سے بہت فٹ آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے پچھلے سال جو تھے وہ آتے نہیں نظر، پچھلے سال جو تھے وہ آتے نہیں نظر، ہم ہوں گے اگلے سال اس کی کس کو خبر۔ ظاہر ہے تو ہم ہیں ہوں گے، ابھی تو فی الوقت 10 دن رہے نا، 8-10 دن رہتے ہیں انشاءاللہ، 10 دن، آج 12 تاریخ ہے تو 10 دن کا وقفہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں سے کس کو یہ سال ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یہ تو ابھی تک طے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے جیسے ہم بیٹھے ہیں سب کو جتنے مسلمان ہیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچائے، پھر اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باتیں چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ایک ایک کر کے شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں دیکھیں، وہاں پہ بڑے بڑے محدثین کے درس سنیں، ایک حدیث آپ کو شروع میں ملے گی انما الاعمال بالنیات۔ ہم لوگ اس حدیث کو بس اس حد تک لیتے ہیں، ہاں نیت درست ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یہ واحد ایسی نیت ہے جس سے آپ کی زندگی بامقصد بنتی ہے۔ بے مقصد تو زندگی جانور گزارتے ہیں، چرند پرند گزارتے ہیں، انسان کی زندگی بامقصد گزرے گی، اس کے پیچھے اس کی نیت کا دخل ہے۔ آپ کی نیت کسی عمل میں نہیں ہے، آپ کی زندگی بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے، یہ جو مجلس ہے نا اس میں سب سے پہلا عزم یہ کر لیجئے، اللہ مجھے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہر شخص یہ سوچے کہ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت میں بیٹھا ہوں۔ پہلی چیز بنیادی ہر عمل سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں۔ ظاہر ہے آپ بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اندر سے جو اندر کی کیفیت اللہ باقی بہتر، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، اندر کی کیفیت اللہ بہتر جانتے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو سلف صالحین ہیں، جو علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرے تو نیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 چیزیں ذہن میں رکھے۔ سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلے تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اول درمیان اور آخر میں اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہے۔ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، آدھا ہو گیا ہے تو میں یہ کام ابھی تک کس کے لیے کیا ہے، ختم ہو گیا تو میں نے یہ کام کس کے لیے کیا۔ سب سے پہلا عمل، بنیادی چیز، اگر کوئی چاہتا ہے میری نیت ٹھیک ہو جائے ہر عمل میں، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ دیکھیں یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نا، ہم لوگ نیت سمجھتے ہیں، نیت ویسے ہی بس آ جاتا ہے دل میں خیال، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ نیت باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ویسے نہیں آ جاتی کہ بھئی ویسے ہی آ جائے۔ حضرت حاتم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس 8 سال کا عرصہ رہا، 8 سال میں میں نے ایک لفظ ان سے نہیں سیکھا سوائے اس چیز کے کہ نیت میں اخلاص کیسے پیدا کریں۔ 8 سال میں ہمارے ہاں 8 سال میں ایک بچہ ایک لڑکا عالم دین بن جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں 8 سال میں ایک لفظ نہیں سیکھا، صرف یہ سیکھنے کے لیے گیا کہ بھئی میری نیت کیسے خالص ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو پہلی چیز، بنیادی چیز، کام کے اول، درمیان اور آخر میں نیت کو دیکھنا ہے۔ دوسری نیت ٹھیک کرنے کی چیز ہے وہی، مخلصین کے پاس جتنا بیٹھیں گے آپ کی نیت اتنی درست ہو جائے گی۔ اخلاص والوں کے پاس کیوں حدیث میں آتا ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہدایت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو وہ جو اخلاص والے لوگ ہیں نا، ان کی سارے نیک لوگ، صلحاء لوگ، جب ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، بار بار آنا جانا کریں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے گا۔ تیسری بنیادی چیز دعا مانگنا ہے۔
اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، جو بھی پڑھا، ابھی فرض پڑھے ہیں، اے اللہ یہ خالص تیرے لیے ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ کس کے لیے ہو جائیں، یہ تیرے لیے ہو جائے۔ بنیادی چیز کوئی بھی جتنے ہم اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں، دیکھیں نیت کا اثر ہر انسان پر پڑتا ہے، جو میری نیت ہوگی مجھ پر اس کا اثر پڑے گا۔ ایسے ہی اب آپ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے تو ابھی سے نیت کریں گے کہ بھئی یہ رمضان آیا صرف 1 مہینہ ہے یا یہ رمضان میری پوری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ مجھے زندگی میں اگر 16 رمضان ملے ہیں، آپ میں سے کئیوں کو 20 ملے ہیں، 30 ملے ہیں، 40 ملے ہیں، تو آیا وہ 40 رمضان میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ میں اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ رمضان ہے؟ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ یہ معذرت کے ساتھ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اللہ کے سامنے، دیکھو وہاں لوگ کیا پیش کریں گے، اے اللہ میں عشاء کے وضو سے فجر پڑھ کے آیا ہوں، اے اللہ ایک دن میں 63 قرآن ختم کیے ہیں، اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، فلاں عمل کیا ہے، فلاں عمل کیا ہے۔ تو میں اور آپ ذرا آپ سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے، سوائے اس بات کے کہ ہم فضول بیوقوف بن کے آئے ہیں، بیوقوفیاں کرتے رہے ہیں اور ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کوئی ایک تو عمل تو ہو نا۔ اللہ اس ٹائم جس جلال میں ہوں گے نا، روایتوں میں غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب، بڑی شہرۂ آفاق کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک واقعہ، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، پہلے ان کی قوم سے عیسائیوں سے سوال کریں گے، عیسائیوں بتاؤ تم نے میرے ساتھ عیسیٰ کو شریک کیوں ٹھہرایا تھا، تم نے کیوں کہا تھا کہ عیسیٰ میری اولاد ہے؟ وہ اس ہیبت اور جلال کی وجہ سے وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نہیں کچھ جواب نہیں ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کریں گے کہ انہوں نے کہا تھا۔ اسی جلال کی کیفیت میں، اللہ جلال والی ذات بھی ہے، تو اسی جلال کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، اے عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو یا نعوذ باللہ اللہ بنا لو؟ تو وہ لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت عیسیٰ کا جواب دینا تو بات کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ کی جلال کی وجہ سے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا، ایک ایک بال سے۔ اب حضرت عیسیٰ جو روح اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ایک ایک جسم سے یعنی ہر بال سے ایک ایک قطرہ خون کا نکلے گا۔ تو میں اور آپ ہم کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا پیش کریں گے کہ اللہ ہاں یہ جو مقصد ہے نا یہ مجلس کا، اس کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ عزم کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے کہ بھئی میں یہ عزم کرتا ہوں یہ رمضان میری زندگی کا بہترین رمضان گزرے گا انشاءاللہ، یہ رمضان پچھلے سالوں کی بنسبت سب سے اچھا رمضان گزرے گا۔ اس عزم کے ساتھ بیٹھیں، اور اخلاص سب سے اولین چیز ہے۔ اخلاص میں نے کہا نا، انسان کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا اور اس کے منہ سے ریاکاری نکل جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کیا میں مثال دیتا ہوں، ہاں جی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جب میں تیسرے حج پہ تھا، نکل جاتا ہے نا منہ سے، جب میں نے چوتھا حج کر رہا تھا یا جب میں 5ویں دفعہ عمرے پہ گیا تو پھر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب چونکہ ہمیں نہیں پتا، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ ریاکاری ہے۔ آپ اتنا کہہ دیں کہ میں جب حج کے سفر پہ تھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تیسرا اور چوتھا اور یہ گنوانا اور پھر یہ اس قسم کی یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اس شخص میں اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ابھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اپنا عمل درست کر لیجئے، اور میں نے وہ 3 طریقے عرض کر دیے ہیں کہ بھئی ان 3 طریقوں کو ذہن میں رکھیں، اول، درمیان، آخر، نیت ٹٹولیں۔ ابھی نیت، ابھی اسی وقت اے اللہ میں تیرے لیے بیٹھا ہوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز صلحاء مخلصین کی مجالس میں بیٹھیں، اور تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اب آتے ہیں روزے کی طرف۔ ظاہر ہے میں نے کہا تھا میں مسائل اس میں بیان نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو وہ پھر آپ پوچھ لیں گے، یا اس کے لیے ایک الگ مجلس ہوگی مسائل کی، درس کے دن میں رکھ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح سے شام تک جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ بھئی اللہ کی ذات کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ چلو نماز پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی اور کے سامنے ہمیں رکوع اور سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کے سامنے سجدہ رکوع کرتے ہیں۔ مال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مال خرچ کرو، اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ روزے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟
کیوں اللہ نے قرآن مجید میں کہا اے ایمان والوں تم روزے رکھو؟ اس کی بنیادی وجہ میں عرض کرنے لگا ہوں، سب سے بنیادی، اللہ تعالیٰ یہ رمضان اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں سال میں صرف ایک دفعہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، کوئی میں لمبے چوڑے بات نہیں کرتا، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ کیوں دیے ہیں؟ یہ تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ 11 مہینے تم نے اپنی مرضی کی تھی، یہ ایک مہینہ تم میری مرضی کے مطابق گزارو گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ بقیہ 11 مہینے تمہارے ویسے ہی گزریں گے جیسے میری مرضی۔ یہ اصل بنیادی مقصد جو اللہ مجھے اور آپ کو سالانہ طور پہ رمضان دیتے ہیں، بنیادی طور پہ ایک مشق ہے، جسے کہتے ہیں ایک پریکٹس ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اللہ نے چھڑوایا صبح چھوڑ دو کھانا پینا، کیوں چھڑوایا اللہ نے بیوی حلال ہے چھڑوا دیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے دیگر جو آئیں گے وہ گناہ میں آگے عرض کروں گا، دیگر ان چیزوں سے چھڑوایا، کیوں چھڑوایا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی تمہارا ایک مہینہ اگر میرے لیے گزر گیا، پورا سال اللہ انشاءاللہ ویسا گزاریں گے۔ لیکن ہمارا چونکہ وہ مہینہ نہیں گزرتا، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں مانوں یا نہ مانوں، ہمارا پورا مہینہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے نہیں گزرتا، اس لیے 30-40 رمضان یا 15-16 رمضان گزر گئے، مجھے کوئی کک فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی کیوں، کیسے گزاروں میں۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آتا، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے کہ جیسے ہی 29 شعبان یا 30 شعبان ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 3 اعمال میں اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام وہ پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 3 باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلی چیز، آپ علیہ السلام عبادت خوب کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے نبی علیہ السلام کیا عبادت ویسے نہیں کرتے تھے؟ ویسے بھی کرتے تھے۔ وہ تہجد کی نماز میں جو آپ علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں جو سوج رہے ہیں وہ ویسے ہی سوج رہے ہیں، وہ تو پورا سال ایسا ہی معمول تھا۔ ان دنوں نبی علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے، پتہ لگتا تھا کہ کوئی مہینہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سب سے بنیادی چیز، نبی علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں عبادت اتنی کرتے تھے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہوتا تھا اس درجے کا۔ دوسری چیز، نبی علیہ السلام کا معمول ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس مال نہیں رکھا، فقر کو پسند کیا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں رمضان میں اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھول دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ یہ رمضان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے تھے کہ میری زندگی میں بھی رمضان ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے بھی نہیں ملے گا، تو ہر رمضان آپ علیہ السلام کی جد و جہد بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام دعا بہت مانگتے تھے کثرت سے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب دیکھتے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اور آپ مانگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنی گھر والوں کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں مانگ رہے۔ کس کے لیے مانگ رہے؟ میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے۔ کیوں دعاؤں میں اضافہ کیا؟ صرف اس امت کے لیے کہ بھئی اس امت، دیکھیں وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی حج فرمایا اور قربانی کی تو 100 اونٹ آپ نے منگوائے، 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے، اور ساتھ یہ الفاظ نکالے اے اللہ اس کو میری امت سے قبول فرما۔ آپ کے لیے تو ایک کافی تھا۔ اسی ضمن میں سمجھا دوں، جب 63واں اونٹ نبی علیہ السلام نے ذبح کیا نا، اور ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور باقی حضرت علی سے فرمایا اب تم ذبح کرو، اس موقع پر بھی قربان جائیں، ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جاتا ہے، اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ سمجھ گئے ہو؟ کسی نے کہا وہ عید کا دن کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں سمجھ چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 63 پہ چھری روکی ہے اس کا مطلب آپ کی عمر یہ 63 سال ہی ہے، اور یہ آخری سال ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ کیا شان تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال یہ اعمال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ جاتے تھے، تینوں اعمال، عبادت، خرچ اور دعا۔ اب میں اور آپ اپنا دیکھیں، ہر جو بات میں عرض کروں گا اس میں سب سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں گا، پھر آپ اپنا جائزہ لیں۔ بھائی میری ٹھیک ہے 5 نمازیں وہ تو پڑھ رہا ہوں، تراویح ہے وہ بھی چلو کچھ نہ کچھ چل رہی ہے، تلاوت ہے کچھ نہ کچھ چل رہی ہے، لیکن دیگر چیزوں میں دیکھیں کیا اللہ سے بہت زیادہ مانگ رہا ہوں، وہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کس وقت مانگنا ہے، وہ اخیر میں عرض کروں گا۔ بہت زیادہ دعا، سلف صالحین کو دیکھیں آپ تو آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے نزدیک میں ایک بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں،
جو بزرگان دین، جو علماء مشائخ گزرے ہیں نا، ان کے نزدیک کسی شخص کی بزرگی کا معیار دیکھا یہ جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں رمضان کتنے گزرے ہیں. یعنی وہ یہ دیکھتے تھے اچھا اس کی زندگی میں 20 رمضان گزرے، ہماری زندگی میں 18 گزرے، اس کا مطلب یہ ہم سے بڑا بزرگ. باقاعدہ تسلیم کرتے تھے کہ بھئی اس کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے ہیں، یہ اس لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے یہ ہم سے بہت آگے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھ جاتی ہیں اللہ، یعنی ایک سیل لگتی ہے، ایک منڈی لگتی ہے اس سیزن میں. جیسے سیل لگتی ہے بازاروں میں، ویسے سیل منڈی لگتی ہے اس سیزن میں کہ اللہ فرض کو 70 فرضوں تک، اور 70 کا عدد یاد رکھیں یہ رکتا نہیں ہے. 70 کا عدد بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے کہیں گنا زیادہ، یہ نہیں ہے کہ 70 جیسے ہم انگلش میں یا اردو میں 70 کہتے ہیں، نہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے بقدر. جیسے ایک آپ نے نیکی کی نا، اس کا اجر 10 گنا ملے گا، پھر وہ 10 کے بڑھتے بڑھتے اللہ فرماتے ہیں 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی بڑھا دوں گا ایک چھوٹے سے عمل کا. تو اب بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا وجہ اللہ تعالیٰ کسی کو 10 گنا دیں گے، کسی کو اللہ 1 گنا ہی دیں گے، کسی کو اللہ 700 تک پہنچائیں گے، اور کسی کو 700 سے اوپر بھی لے جائیں گے. کیوں؟ اخلاص کے بقدر. وہی بات شروع میں آ جائے گی نیت کے بقدر. جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے. تو ہمارے سلف صالحین کا کیا معمول تھا؟ جس کی زندگی میں جتنے رمضان گزرے ہیں یہ ہم سے بہت بڑا بزرگ ہے. اب ہم سوچ لیں، میں تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا پچھلا رمضان یا اس سے پچھلا یا ان دونوں میں موازنہ کروں، تو ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھ لے. پھر ان کا معمول دیکھیں آپ. حضرت رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تصوف کے امام تھے. وہ جیسے ہی 29 شعبان ہوتی سب لوگوں کو جمع کر دیتے، اور جمع کر کے کہتے ایک ہی بات کہتے، بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہو. پورا رمضان المبارک جو ان کے معمولات تھے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیا معمول تھے ان کے. اسی طریقے سے شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوست ان سے ملنے آیا رمضان میں. وہ ملنے آیا تو حضرت زکریا رحمہ اللہ کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. اس کے بعد اندر چلے گئے، تلاوت 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 تلاوت. جب ٹائم ہوا نماز کا، نماز سے پہلے 2 رکعت نفل، پھر نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد اگر نفل ہیں تو نفل پڑھے، پھر اس کے بعد تلاوت تلاوت تلاوت. پورا دن وہ حیران، جہاں جائیں وہ پیچھے بیٹھ کے بس دیکھتا رہے یہ کر کیا رہے ہیں. کرتے کراتے، دوست تھا ان کا، تھوڑی بے تکلفی تھی. تو جب افطاری کا وقت ہوا، پھر افطاری ساتھ کی، اس میں بھی دعائیں اللہ سے مانگ رہے افطاری سے پہلے. افطاری کے بعد جب تھوڑا سا دیکھا کہ ہاں اب کچھ جگہ پہ ہیں، تو کہا یار بات یہ ہے، وہ اپنی زبان میں کہا، ہندوستان کی بڑی میٹھی زبان تھی، اپنی زبان میں کہا بھئی بات یہ ہے کہ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے ہے، لیکن اتنے بڑے بخار کی طرح نہیں آوے ہے. یعنی تم پر جیسے بخار چڑھا ہوا ہے ویسے ہمارے ہاں رمضان ایسے نہیں آتا جیسے تمہاری طرف آیا ہوا ہے. تو یہ وہ معمولات ہیں جن لوگوں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بھئی 63 قرآن مجید ایک رمضان میں ختم کرتے تھے. باقاعدہ خواتین کے بارے میں آتا ہے، اب میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی اکابر ہیں ان کی گھر کی خواتین کے بارے میں آتا ہے، روزانہ 7 پارے تراویح میں قرآن سننے کا معمول تھا. کیونکہ ان کے ہاں گھر میں حافظ صاحب آتے تھے، پردے کے بیچ میں پڑھتے تھیں. تو ایک دن حافظ صاحب کہیں بیمار ہو گئے تو دوسرے حافظ صاحب کو لائے گا جنہوں نے اس دن صرف 2 پارے پڑھے. تو حضرت جب شیخ خود تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی سناؤ تراویح کیسی رہی. انہوں نے کہا آج تو بس نہیں مزہ آیا بالکل. کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس حافظ جی نے 2 پارے پڑھے اور نکل لیے 20 تراویح پڑھا کے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمارے گھر کا معمول یہ ہے کہ روزانہ 7 پارے خواتین صرف تراویح میں سنتی ہیں. اور مقصد تھا 7 پاروں کا کیا ہے کہ تراویح شروع ہوتی ہے عشاء کے بعد اور ختم ہوتی تھی سحری سے کچھ دیر پہلے، تاکہ سحری بنا کے سحری کھا لیں. ہم لوگ تو ڈھونڈتے ہیں نا کس مسجد میں 25 منٹ میں ہوتی ہے، کس مسجد میں 30 منٹ میں. ہم خود، ہمارا اپنا مزاج ہے بھائی جتنی جلدی ہو سکے 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر اگلے 5 منٹ میں 2 رکعت، کرتے کرتے 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ. اس سے اوپر تو پتہ ہی نہیں ہمارا کہ ہم اس سے اوپر کھڑے ہو سکیں. اور ان حضرات کا آپ معمول دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کیا، بات وہیں آئے گی، اللہ کے سامنے کچھ پیش کر سکیں. یہ مقصد ہے یہ ساری جو مجلس جو بات ہے، اے اللہ میرے ساتھ میری زندگی میں اور کچھ کوئی نیکی نہیں، لیکن یہ ایک رمضان ہے اللہ، اس رمضان میں میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے. تو اب یہ جو ساری باتیں ہیں، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تربیتی جو باتیں ہیں یہ تو میں نے بنیاد رکھی ہے، یا یوں سمجھے ابھی تک تمہید بیان کی ہے. کرنا کیا ہے ہم نے؟ سب سے بنیادی چیز اپنے دماغ میں کچھ چیزیں بٹھا لیں
کہ بھئی ان چیزوں میں تو میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، دنیا ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی انشاءاللہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بغیر یہ دنیا رک جائے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں نہ ہٹنی چاہیے، یہ چیزیں نہیں چھوڑنی۔ سب سے بنیادی اور پہلا جو دماغ میں گول جسے ہم کہتے ہیں، ایک بامقصد جو رمضان گزارنے کے لیے ضروری ہے، جماعت سے نماز تو پڑھنی ہے انشاءاللہ، لیکن جماعت سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، جماعت نہ چھوٹے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جیب سے اگر خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے نا، کر لیجئے گا، جماعت سے نہ چھوڑیے گا۔ اور یہ نیت صرف 30 دنوں کی نہ ہو، یہ نیت آج سے شروع ہوگی، نہیں چھوڑوں گا بھئی جماعت سے انشاءاللہ نماز، یہ نیت پہلی ہو گئی۔ میں ساتھ ساتھ چونکہ آگے کچھ واقعات آئیں گے اس لیے جلدی سے، دوسری بنیادی چیز تلاوت نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، لیٹے لیٹے پڑھنا ہے، لیکن تلاوت کا جو معمول ایک دن بنا ہے وہ انشاءاللہ نہیں چھوڑنا۔ کتنے ہمارے حضرات ایسے، میں نے عرض کیا نا کہ دن میں 14 پارے زبانی پڑھ لیتے تھے، دیکھنے کے حساب سے دیکھیں تو خواتین باقاعدہ 14 پارے گھر کے کاموں کے ساتھ، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی ظاہر ہے ہر چیز ان کے ساتھ لگی ہوئی، تو کیا وہ ہماری طرح، ہم بھی ان کی طرح انسان ہیں اور وہ ہماری طرح انسان تھے؟ ہم عزم ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی، بس گزر جائے، صبح اٹھیں گے، چھٹی ہے تو 1 بجے اٹھیں گے، چھٹی نہیں ہے تو اٹھ کے آئیں گے، اور پھر ظاہر ہے پھر جیسے ہی واپس آئیں گے سو جائیں گے۔ ہمارا رمضان سوائے سونے کے اور زیادہ سے زیادہ ہو گیا کھانے پینے کے، اور بہت حد پار کر دی تو 8-10 تراویح پڑھنے کے، اس سے آگے نہیں ہے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ لیکن اسی کے فوراً بعد دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ کرکٹ کے میچز رکھے جاتے ہیں رمضان میں، اس کے لیے تو نہیں آیا تھا لاہو لعب کے لیے کہ بھئی ہاں تم ٹھیک ہے روزہ ہی گزارنا ہے، کرکٹ میچ لگا لو رات سے لے کر صبح تک، فلڈ لائٹ رات کے باقاعدہ میچز ہوں گے، خرچہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور کچھ نہیں ہے تو ہمارے گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی ہیں مغرب کے بعد، ظاہر ہے تھکے ہارے ہیں تو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیں، اس میں پھر فضول اول پتور دنیا جہان کا گن بلا ہم دیکھ لیں، سارا روزہ تباہ ہو گیا۔ جو میں نے بات لکھوائی ہوئے، محض بھوکا پیاسا رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن کو روزہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کوئی فائدہ نہیں، صرف انہوں نے بیچارے بھوک پیاس برداشت کی ہے، ایک ذرہ فائدہ نہیں ہوگا اسے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، بدنظری کر دی، یہ معاملات کر دیے، اس شخص کا روزہ خراب ہو گیا۔ دوسری چیز ہے بھائی تلاوت، اس کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ تیسری چیز ذکر ہے، اذکار معمولات میں لائیں، کچھ نہیں کر سکتے 300 دفعہ کا معمول بنانے، 100 دفعہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی، تسبیح ہر وقت ہمارے پاس ہو۔ یہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ آگے چلیں تو بھائی سنتوں کا اہتمام جتنا ہو سکے، خدا را اس بات کو ذہن میں رکھیں، سنتوں پر چلنا سیکھیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا سیکھیں، اور سنتوں پر آج سے شروع ہو جائیں، نہیں تو کم سے کم رمضان کی پہلی رات سے مسواک ایک سنت ہے نا، اس کو شروع کر دیجئے۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو شروع کر لیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنی زندگی میں ڈھالیں، خدائی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں۔ ہمارے اندر یہ اتنا عجیب مزاج ہو چکا ہے، دیندار لوگوں کا بھی، معذرت کے ساتھ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی، سمجھدار لوگوں کا بھی، سلام نہیں کریں گے، دیکھتے رہیں گے یہ گزرے گا، کرے گا تو کرے گا، نہیں کروں گا، اٹھوں گا بھی نہیں سلام کروں گا۔ یہ ہماری حالت، اس درجے پہ ہماری گراوٹ ہو چکی ہے معاشرے کی۔ اور نبی علیہ السلام صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی افش السلام، سلام پھیلاؤ، جتنا ہو سکے سلام کو پھیلاؤ۔ تو اس چیز کا اہتمام۔ چوتھی، یا نمبرنگ چھوڑیں، اگلی چیز جو ہے، جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں صدقہ کریں۔ اور میں نے کہا کہ ضروری نہیں، ہر عشرے کا ایک مقدار مقرر کر لیں اپنے پاس۔ ایک عشرے، پہلے عشرے میں 1000 روپیہ دوں گا، روز کا کتنا ہو گیا؟ 100 روپیہ، 100 ہو گیا، ایسا ہی ہے 100 روپیہ۔ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ہیں، مطلب کوئی تو پتہ لگے نا۔ پھر دوسرے عشرے میں 1000 روپیہ، پھر تیسرے عشرے میں کیا کر لیجئے؟ 1000 روپیہ، 3000 روپیہ ابھی سے نکال لیجئے۔ آپ اس کا فائدہ انشاءاللہ العزیز، میں کچھ باتیں عرض کروں گا جن کا ذاتی طور پہ فائدہ اٹھایا ہے، آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا آپ فائدہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، خود اپنی آنکھوں سے۔ ہر روز کا صدقہ دے دیں بہت اچھا، نہیں تو پہلے عشرے کا پہلے دن دے دیں کہ بھئی یہ پہلے عشرے کا میں نے صدقہ دے دیا۔ میں 1000 بتایا، کسی کی توفیق نہیں، 500 دے دے، 100 دے دے، لیکن ایک پورے عشرے کی، پھر دوسرا، پھر تیسرا انشاءاللہ۔ اگلی چیز، رمضان میں تہجد نہ چھوٹے کسی بھائی سے بھی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم لوگ تہجد نہیں پڑھتے رمضان میں بھی۔
اکثر یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کچھ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ سحری کی بعض نیند کی اتنے غلبہ ہے، اٹھتے صحت ہی نہ منہ دھویا نہ کچھ، سحری کھائی، اس کے بعد گئے باتھ روم، واپس آئے اور بس پھر وضو وغیرہ کیا اور فارغ ہو گئے۔ یہ نہ کریں، کم سے کم 4 رکعت تہجد ہر شخص معمول بنائے کہ میں نے تہجد نہیں چھوڑنی۔ یہ ملتا ہی موقع زندگی میں کبھی کبھی ہے تہجد کا، اور تہجد کی نماز تو ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہتمام سے پڑھتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کو۔ تو ہمیں رمضان ملے اور ہم اس میں تہجد نہ ہو۔ اور پھر اگلی چیز دعا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ اب میں اس کے آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہوں گی جب انسان کی صحت ہوگی، جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے ہوں گے۔ تو ایک بنیادی چیز جو شروع میں بھی عرض کرنی تھی لیکن ابھی عرض کرتا ہوں، شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہر وقت اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر۔ ایک باقاعدہ اخبار میں کٹنگ آئی تھی، اخبار میں ایک شخص نے دیا تھا، کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں جو بھی ڈاکٹر مجھے کسی طریقے سے ایک روٹی کھانے یعنی میری ہضم کر دے، ایک روٹی، میں اسے کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، فگر میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک روٹی اگر مجھے ہضم کروا دے، کوئی بھی ڈاکٹر آ کے اخبار میں دے رہا ہے وہ اشتہار کہ کوئی ڈاکٹر ایک روٹی میری ہضم کروا دے، جتنے پیسے بولے گا، کروڑوں کی رقم تھی کہ میں کروڑوں روپے اسے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک روٹی مجھے روز کی ہضم ہو جائے۔ نہیں ہو رہی۔ یہ حالات ہیں اس دنیا میں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک شخص، بلکہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے سنایا کہ بھائی باقاعدہ ہم اس کے گھر مہمان تھے، اور وہ شخص جب ہم رات کو آنکھ کھلی، مفتی صاحب کہتے ہیں اس نے میزبانی کی ہوئی تھی، بڑا پرتکلف دعوت تھی، بڑا اس نے اہتمام کیا، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ ٹیک لگا کے لیٹا ہوا تھا۔ ایک دو دفعہ دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی وجہ ہوگی۔ صبح کے وقت اٹھا تو میں نے کہا حضرت پوری رات آپ ٹیک لگا کے لیٹے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا حضرت اب آپ نے پوچھا ہے تو بتا لیتا ہوں کہ میں رات لیٹ کے نہیں سو سکتا، میں اپنے آپ کمر سیدھی کر کے نہیں سو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے معدے میں اللہ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہے کہ معدے کے آگے بلاکیج، جب کھانا کھاتے ہیں تو آگے ایک بلاکیج لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سجدہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو باہر نہیں آتا۔ میرا وہ بلاکیج ختم ہو چکی ہے، میں امریکہ، یورپ، انگلینڈ تک چلا گیا ہوں، میرا یہ علاج ممکن نہیں ہے۔ جو کھاتا ہوں اگر میں فوراً نیچے ہوا تو میرا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا احسان ہے۔ تو بنیادی چیز شکر۔ ابھی بیٹھے ہیں شکر، رمضان ملا شکر، روٹی ہضم ہو رہی ہے، افطاری میں کتنا کچھ ہے اللہ شکر، سحری مل رہی ہے اللہ شکر۔ اس کا دامن زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، آپ اس کی برکات بھی انشاءاللہ اپنی دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات بہت قدردان ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندے ناشکری کرتے ہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں کتنی نعمتیں روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس کس نعمت پر۔ وہ مشہور ہے نا، ایک عرب باقاعدہ گیا ہاسپٹل میں، اچانک اس کو دورہ پڑا، ہاسپٹل میں گیا، اس کو آکسیجن لگی، آکسیجن لگنے کے بعد باہر آیا، بل کی جگہ آئی، 3-4 دن کے بعد رہا ہوا، اس نے بل آیا، پتہ نہیں کتنے ہزار ریال بل تھا، میرے ذہن سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ کس چیز کا بل ہے؟ اس نے کہا آپ کو جو آکسیجن لگتا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کا بل ہے۔ حیران پریشان، روتا دھلاتا، بل تو دے دیا لیکن روتا رہا، اور یہی کہتا رہا کہ اے اللہ، جو اللہ مجھے 70 سال میری عمر ہو چکی ہے، روزانہ آکسیجن فری میں دے رہا ہے، مفت دے رہا ہے، اور آج تم لوگوں کے ہاتھ چڑھا تو مجھے اتنا بڑا بل پکڑا دیا ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے، انسان کی حیثیت ہے۔ اس لیے اپنی ذات پر کبھی تکبر نہیں، غرور نہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو اس طرح بیٹھا ہوں یہ آئندہ، ہاں شکر ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ بڑھاتے رہیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ شکر ضرور ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ جو چیز ہمارے روزے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، میں ان 2 باتوں کی طرف آنے لگا۔ سب سے پہلی چیز یہ زبان۔ کچھ بھی کر لیں آپ، بڑا آپ نے سب کچھ تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، سب کچھ، یہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، آپ کا روزہ پھٹ گیا، ختم۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ ہے سنبھل کے چلنا، کیونکہ تو چھوٹی سی ہے اور تو اپنے منہ سے بکواس نکال لیتی ہے، بھگتنا ہمیں پڑتا ہے پورا دن، مار ہمیں کھانی پڑتی ہے، تو چھپ کے دانتوں کے اندر چھپ جاتی ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہ آپ کو یا تو آگے لے کے جائے گی یا آپ کو گرا دے گی۔ اس لیے بھائی سب سے پہلی چیز ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔
ایک خاتون کا واقعہ سنانے لگا ہوں، بہت تفصیلی واقعہ، مختصراً سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے اور اس نوجوان ایک بچہ ساتھ چل رہا، والدہ کو اس نے گھوڑے پہ اونٹ پہ بٹھایا ہوا اور چل رہے تھے ساتھ ساتھ. تو بزرگ کہتے میں پاس کیا، میں نے سوال کیا، جواب میں قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت. میں نے کہا یار، بچے سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں، بڑی اماں ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولتی. کہنے لگا آج 20 سال ہو چکے ہیں، میری والدہ کے منہ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. کتنا عرصہ؟ 20 سال. اور ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے سوائے کسی کو نقصان، کسی کی دل آزاری، کسی کو برا بھلا، کسی کے بارے میں کیا کچھ ہم سب بولتے ہیں، وہ دنیا جہان کی بکواس. اور پھر اگلی بات میں بڑے مزے کی بتاؤں، اس زبان سے دل توڑا، اس زبان سے کسی کی کردار کشی کی، اس زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اس کے بعد بڑے مزے سے ہم لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، اور میرے ساتھ مجھے لگتا ہے میرے اوپر کسی کا کچھ سایہ ہے، کچھ یہ نہیں. جو آپ نے اس کا دل دکھایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نہیں پرواہ کرتے. آپ نے اس کا دل چھلنی کر دیا، اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، میرے واقعات ایسے ہیں، میری اولاد ایسی ہو گئی ہے. یہ وہ اثر ہے جو ہم پر پڑتا ہے، ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے وہ اثر جو ہے نا ہم پر یا ہماری اولاد پر پڑتا ہے یا ہمارے گھر والوں پر پڑتا ہے. تو بنیادی چیز کیا ہے بھائی؟ زبان. اس کو سنبھالنا ہے، اس کو کنٹرول میں لانا ہے. پھر میں آگے عرض کروں گا کہ گناہوں کی فہرست میں کہ ہم سے کیا کیا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. دوسری چیز اللہ حفاظت فرمائے، بد نظری. یہ ایک ایسا ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے، جیسے شراب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے، ویسے ہی یہ بد نظری یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ آپ کی ہر چیز کو ضائع کر دے گی. یہ ایسی ایک بلا کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا متقی آدمی بھی اس کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ 10 سال کا ایک مؤذن صاحب تھے، اذان دیتے تھے. پہلے زمانے میں چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. اذان دے رہے تھے چبوترے میں کھڑے ہو کے، تو ہم نظر آتے ہیں گھر، اس زمانے میں ایسی گرلیں اور ایسے قلعے نہیں بناتے تھے، تو گھر نظر آ رہا تھا کسی کا. اس میں اس نے خاتون دیکھ لی اور دیکھتے ہی اس پہ فریفتہ ہو گیا. اترا نیچے، اس نے کہا کہ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھے، چلو کیا کرتا ہوں کہ جا کے پوچھتا ہوں، حال حوال سنیں، ہو سکتا ہے نئے آئے ہوں. نیچے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ آیا اس بچی کا، لڑکی کا. کہا جی آپ نئے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہم نئے آئے ہیں. کہا جی میں نے اوپر دیکھا ہے خاتون کو، وہ کیا رکھتی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. کہا اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھے، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کو ہماری وجہ سے دین چھوڑنا پڑے گا، تب بیٹی کا رشتہ دوں گا. اس نے کہا جی ایسی کون سی بات، چلو بعد میں پھر پڑھ لوں گا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس نے کہا کیا آپ کا کون سا دین ہے بتائیں، میں اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے عیسائیت کہا یا مجوسیت کہا، جو بھی کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اختیار کر لیا، آپ گواہ ہیں. کہا بس ٹھیک ہے چلو پھر آؤ اوپر. تو اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسلا، گردن لگی، وہیں مر گیا. وجہ کیا بنی؟ بد نظری. ایک جگہ پہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ہمیں قصہ سنایا کہ ایک شخص اسی طریقے سے اس معاملے میں پڑا ہوا تھا. ایک رات سویا، صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا، وہ اس کی نظر جا چکی تھی. تو بھائی یہ بہت احتیاط اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. بد نظری سے بچنا ہے. آپ کا روزہ، آپ کہتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جو بد نظری سے بچے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو تہجد سے زیادہ مزہ آئے گا اس کو انشاءاللہ. اس سے بچنے میں اللہ نے اتنی لذت رکھی ہے. اس تو ظاہر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ غیر محرم باقاعدہ سامنے آئے. آج کل اس کا بہترین ذریعہ سکرین ہے. جتنا گناہ لائیو دیکھنے کا ہے اتنا ہی گناہ سکرین دیکھنے کا بھی ہے. اس پہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں آؤں گا، چونکہ وقت نہیں ہے، بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں، تو اس کو سمیٹتا ہوں. برکت ختم ہو جاتی ہے بد نظری سے، یہ یاد رکھنا. معاشی بدحالی آتی ہے اس شخص پہ جو بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا شخص معاشرے میں بدماش کہلاتا ہے. یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، کیونکہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو آدمی میں بدماشی آ جاتی ہے، اور جب بدماشی آتی ہے تو گناہوں میں، فحاشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اتنا خطرناک عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یہ 2 بڑے گناہ ایسے ہیں، ان سے تو توبہ کرنی ہے.
بھائی میں زبان سے کسی کو انشاءاللہ کچھ نہیں کہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، میں روزے سے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے ساتھ کوئی کرنا بھی چاہے بولو میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ یہ جو روزہ لگنا ہے نا، یہ روزہ انہی کو لگتا ہے جو بد پرہیزی کرتے ہیں۔ پرہیزگار آدمی کو آپ کبھی نہیں کہیں گے اس کو روزہ لگا ہے۔ آپ جائیں نا کسی بزرگوں کی خانقاہوں میں، ان کے معمولات دیکھیں، علماء اکابر کی صحبت میں جائیں، ان کے معمولات دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ تو سوتے ہی نہیں وہ لوگ۔ 1 گھنٹہ ٹوٹل 24 گھنٹے میں سے سوئے، 1 گھنٹہ، اور مجال ہے ان کو روزہ لگ کے تو آئے، قریب تو آئے وہ۔ آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے بھی ان سے ملیں گے نا، آپ کو نہیں لگے گا کہ ان کا روزہ تھا۔ ہم لوگ تو آپ دیکھیں، وہ اسکرین لوگ شیئر کرتے ہیں، بازاروں میں گریبان پکڑے ہوئے لوگوں نے، مجھے روزہ لگ گیا ہے۔ یہ بدبختی ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول ڈرامے بازیاں ہیں یہ سب۔ خدا کی قسم اس میں کوئی حقیقت ہو۔ کس نے کہا ہے تمہیں عصر کے بعد بازاروں میں گھومو؟ تم جب تمہیں پتہ ہے اپنے مزاج، گھر میں بیٹھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ صرف اور صرف چونکہ جانا بھی ہے، پھر گاڑی بھی ایسی جگہ کھڑی کرنی ہے، پھر گالیاں بھی دینی ہے، پھر بکواسات بھی کرنے ہیں، اور پھر کہنا ہے مجھے روزہ لگ گیا تھا۔ نہیں بھائی، اللہ کو ہم نہیں پیش کر سکتے، اللہ کے ہاں یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ مجھے روزہ لگ گیا تھا اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا، کوئی عذر نہیں۔ تو یہ 2 گناہ میں نے عرض کر دیے۔ اب جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، بھائی اپنے پاس ہر گناہ کا متبادل ڈھونڈیں، یعنی کسی گناہ کا دل کر رہا ہے نا، اس کا متبادل ڈھونڈیں، ہے موجود ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ مثال کے طور پہ میوزک کے شہدائی بیٹھے ہوئے، سفر بھی ان کا میوزک کے بغیر نہیں ہوتا، گھروں میں بھی میوزک چاہیے، اور جو ہے نا کوئی بھی معاملہ ہے ہمیں میوزک چاہیے۔ شادی بیاہ میں تو ظاہر ہے وہ تو لازم ملزوم ہے، وہ تو ہماری شادیاں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ قرآن مجید۔ خود نہیں اچھا پڑھ سکتے، پڑھنے والے کا سنیں۔ وہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے واقعہ، بیچ میں واقعات آتے ہیں تو پھر رہ جائیں گے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ کے اعتبار سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہی عشاء سے لے کر سحری تک قرآن مجید سنتے تھے۔ ایک قاری صاحب کو انہوں نے باقاعدہ رکھا ہوا تھا اس مقصد کے لیے، وہ اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ بھئی آپ نے مجھے سنانا ہے، اور باقاعدہ کھڑے ہو کے تراویح میں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں صبح تک کتنے پاروں کی معمول ہوتی ہوگی، 7 8 10 جتنے بھی ہو جاتے تھے۔ گھر والے ان کے پریشان ہو گئے، کیونکہ گھر والے بھی پڑھتے تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی اگر حضرت یہی معمول رہا تو یہ بیمار ہو جائیں گے، اتنے ضعیف ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، حافظ صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ حافظ صاحب آج آپ کہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آج تھوڑا پڑھیں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے حافظ صاحب، ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے، صاحب قرآن کو سمجھتے تھے، حافظ قرآن کو سمجھتے تھے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے حافظ صاحب، جتنا آپ کا دل ہے پڑھیں۔ حافظ صاحب نے 2 پارے پڑھے، کہا حضرت بس آج اتنی طبیعت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیٹیں گے آپ یہیں پر، آرام یہیں پہ کریں گے۔ حافظ صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں آرام کے لیے لیٹا، تھوڑی دیر میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت میری ٹانگیں دبا رہے ہیں، وقت کا امام کیا کر رہے ہیں میری۔ میں حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حافظ صاحب آپ نے کہا میری طبیعت نہیں، تھکاوٹ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی یعنی مٹھی چابی جیسے کہتا ہوں کروں، آپ کی تھکاوٹ اترے۔ تو وہ حافظ صاحب ان کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت بس ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آئیں کھڑے ہوں، باقی قرآن بھی پورا کرتے ہیں۔ پھر پوری رات جو ترتیب تھی اسی ترتیب پہ چلتے۔ مقصد سنانے کا یہ ہے کہ قرآن اللہ نے متبادل رکھا ہے۔ دوسرا دیکھیں، غیبت یہ تو وہی زبان کے گناہوں میں آ گئی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں موضوع بدل دیں، جگہ چھوڑ دیں، لیکن غیبت نہ سنیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ ابھی سے غیبت بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت، لیکن بچنا ہے اس سے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ غصہ، جو ہم سب کو ناک پہ چڑھا ہوا ہے ہر شخص کی روزے کی حالت میں۔ اس سے بچنے کے لیے بھی بہترین درود شریف کا اہتمام، پانی پئیں، وضو کر لیں، اور کیا ہے جگہ بدل لیں۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، حدیث پاک کی یہ چیزیں۔ غصہ جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ہے، پانی نہیں پی سکتے روزے کی حالت میں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، یہ دونوں کام کریں۔ جس کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد یہ معمول کریں۔ یہ متبادل عرض کر رہا ہوں۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہماری نوجوان نسل میں بدتمیزی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ وہ ہم بڑوں کا قصور ہے، اس کا متبادل بھی ان کو بتائیں، قرآن و حدیث کی طرف ان کا رجوع کریں، ان کو بتائیں والدین کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اف تک نہیں کہنا، اور آپ میرے سامنے بدتمیزی کر رہے ہو، اور پھر بعد میں
جو روزے میں تھا جی، میرا تو روزہ تھا، بس آگے بہانا کیا ہے، میرا روزہ تھا. بچنا ہے اس سے. نماز میں تاخیر کرنا بہت خطرناک عمل ہے بھائی، خصوصاً خواتین کو بتا دیں، نماز میں تاخیر نہ ہو، بہت بڑا گناہ ہے. اس کا متبادل کیا ہے؟ باقی سارے کام بعد میں، پہلا کام نماز. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ غالباً فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی جو عورت مرد نماز میں تاخیر کرتا ہے اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نکالیں گے، جتنی تاخیر کرے گا روح بھی ایسے ہی کھینچ کھینچ کے اللہ نکالیں گے. ایسے ہی جو نماز میں یعنی اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کی روح بھی اتنی آسانی سے نکلے گی. ہر شخص چاہتا ہے روح آسانی سے نکلے. نماز پہلے ہے، باقی کام بعد میں. اچھا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، اس سے بھائی بہت اجتناب کریں، بہت احتیاط کریں. میں کوشش کروں گا، ظاہر ہے یہ بھی میرا ہی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نماز کسی کو دکھائیں، سکھائیں، سیکھیں، دکھا دیں بھئی یہ میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. میں پاس وقت نہیں ہے، امام صاحب موجود ہیں، قاری صاحب، ان سے عرض کر دیں، حفاظ یہاں پہ آتے ہیں، علماء یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کسی سے خدا را کہہ دیں، بزرگ ہیں بھئی آپ ماشاءاللہ صحیح پڑھتے ہیں، آپ میری نماز دیکھیں. میں 10-12 سال سے یہاں پہ ہوں، 2-3 افراد کے علاوہ میں نہیں کہوں گا کسی نے مجھے کہا ہو کہ میری نماز دیکھ لیں. ہاں، خود سکھانے کی یہاں کوشش کی، باقاعدہ طور پر بتایا، سکھایا. ابھی بھی لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی لوگوں کے پاؤں، ایک پشاور ایک مردان، اس طرح ان کے پاؤں کے رخ ہے. ابھی بھی لوگوں کی وہ ترتیب ہے، ابھی بھی داڑیاں کھجا رہے ہیں، ابھی بھی وہی اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں. خدا را سمجھ لیجئے، اپنی نماز کو درست کیجئے. زیادہ سونا، یہ تو ہمارے اس وقت کی بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، زیادہ سونا. امریکہ، یورپ میں آپ ان کی کارگزاری ہیں، 6 بجے وہ جاگ جاتے ہیں، 6:30 7 شام کے 7 بجے ختم، 9 بجے آرام، پھر صبح 5 بجے بھی جاگتے ہیں لوگ. انگریز، یہ کامیابی کی ان کی بنیاد ہے. ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، سو جاؤ. پڑے ہوئے ہمارے نوجوان 11 12 1 بجے تک، اور کیا برکت ہماری زندگی میں آئے گی. پلازے ہمارے 12 بجے کھلتے ہیں، دکانیں ہماری 10 بجے کھلتی ہیں، کیا اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. بدحالی ہو چکی ہے معاشی اعتبار سے. یہ سونا، یہ نیند ایسی اتنی یعنی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اتنی انسان کو خراب کرنے والی ہے. جتنا اس کو لمبا کریں گے اتنی یہ لمبی ہوگی، جتنا اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اتنا اس کو چھوٹا کریں، خصوصاً رمضان میں. یہ رمضان سونے کے لیے نہیں آیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھا نہیں ہے جی، باہر پھرنے سے بہتر نہیں ہے سو جاؤں. یہ بھی شیطانی ایک وہ ہے، وساوس ہیں نفس کا. ایک نفس موٹا ہو چکا ہے، سو کے، کھا کے، سو کے ہمارے نفس موٹے ہو چکے ہیں. اور یہ رمضان اللہ اسی لیے دیتے ہیں، اپنے نفس پر قابو کرو. جب کھانا میرے لیے چھوڑ سکتے ہو، پینا میرے لیے چھوڑ سکتے ہو، تو یہ چیزیں بھی چھوڑو. اس لیے بچنا ہے اس سے. برے الفاظ، گالیاں، وہ پیچھے گزر چکا، یا بدخوئیاں کرنا، یا کسی کی غیبت کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہے. بہترین حل اس کا کیا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح رکھیں، استغفار کی کثرت کریں. ہو گیا ہے فوراً اس پہ استغفار. رمضان میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں اس ٹائم کروں گا، غلطی ہو گئی فوراً اس پہ استغفار. پھر وقت ضائع کرنا، اس سے بچنا ہے. بعض لوگ فلموں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے. وہ شروع ہوا تھا نا لاک ڈاؤن میں، ارطغرل غازی، میں اس کے وہ نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ 4 دن گھر سے نہیں نکلے، پورا سیزن دیکھ لیا انہوں نے. بس کیا کریں جی، نکل ہی نہیں سکتے، لاک ڈاؤن لگا ہے، دائرہ باہر نہیں نکل. تو 4 روزوں میں پورا سیزن، اور اگر اور بھی ہوتا تو ظاہر ہے وہ ساتھ دیکھتے رہتے اور دیکھتے رہے وہ. تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم لوگوں کی یہ عالم ہو چکا ہے. مغرب کے بعد ٹی وی کے پروگرام، عشاء سے واپس آئے موبائل میں گھس گئے، صبح تک موبائل میں لگے رہے. یہ میں آپ کو اپنی ہماری ترتیب بتا رہا ہوں، بچنا ہے اس سے. پھر کیا ہے بھائی؟ پریشانیاں آپ پہ بھی آئیں گی، میرے اوپر بھی آ رہی ہیں، آنے والی ہیں. یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ، تو آئیں گی. اس کا بہترین حل کیا ہے؟ توکل اللہ پر کریں. جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے. بڑھائیں اس توکل کو، اس رمضان میں بڑھائیں کہ بھائی میرے ساتھ جو ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں، میری نیت ٹھیک ہے، بس اس سے آگے نہیں. میں آگے عرض کروں گا ان کا طریقہ کیا ہے. فضول خرچی، تبذیر، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے. فضول خرچی کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کر دینا. تبذیر کیا ہے؟ گناہ کی جگہ پر خرچ کر دینا. 1 روپیہ بھی گناہ کی جگہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، 1 روپیہ بھی. اور فضول خرچی کیا ہے؟ 100 روپے میں ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ خواہ مخواہ 10,000 لگا رہے ہیں، 1000 لگا رہے ہیں. اس سے بچنا ہے. ظاہر ہے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ابھی سے باقاعدہ لسٹ بنانے کہ یہ میرے رمضان کا خرچہ ہے اور میں یہ اس سے زائد نہیں لاؤں گا. یہ اس کا طریقہ ہے، لسٹ بنا لیں. اس کا متبادل ہے سوشل میڈیا کا استعمال. اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی آج سے نیت کر لیں. مشکل ہوگا
نہیں تو کم سے کم رمضان سے ایک دن پہلے نیت کر لیں، ڈی ایکٹیویٹ کا جو بٹن ہے وہ دبا دیں. خدا کی قسم نہیں زمین اوپر نیچے ہوگی، ابھی کر لیں. ڈی ایکٹیویٹ آپ کریں گے نا، آپ دیکھ لیں گے، آپ کہیں گے میرے پاس اتنا ٹائم کیسے بچ رہا ہے. اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے پاس کتنا ٹائم بچے گا جب آپ سوشل میڈیا کو ڈی ایکٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ میں ظاہر اتنا نہیں ہے، فیس بک، انسٹاگرام اور اس قسم کے جو ہیں یہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں 1 مہینے کے لیے. یہ نہیں کرنا نہیں میں ٹائم رکھتا ہوں موبائل کہاں، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ مغرب کے بعد نہ کوئی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی احتیاط نہیں ہوگی. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کوئی احتیاط نہیں ہوگی. جب تک ڈی ایکٹیویٹ نہیں کریں گے بھائی تب تک معاملہ نہیں حل ہوگا. فیس بک کو ڈی ایکٹیویٹ کریں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی سے گناہ ہوتا ہے، آپ نہیں چاہتے آپ سے گناہ ہوگا. اس لیے یہ سب سے گزارش ہے، یہ اگر آپ نے کر لیا نا، میں حلفاً یہ بات انشاءاللہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا ذکر بھی ہوگا، آپ کی تلاوت بھی ہوگی، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ آخری چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ 1 مہینے تک مر جاؤں میں، کھپ جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، نہیں دنیا ادھر ادھر ہوگی، نہیں آپ کو کوئی اتنے ضروری آپ نے ویڈیو دیکھنی ضروری ہے، آپ کر لیجئے، آپ دیکھیں گے آپ اتنا وقت بچتا ہے. ایک ہندو ایکٹر ہے، وہ بتانے لگا کہ جو کام میں نے جب سے یہ سوشل میڈیا چھوڑا، باقاعدہ میں نے دیکھا، اس نے کہا میں نے جب سے چھوڑا جو کام میں 1 سال میں کر سکتا تھا وہ میں نے 1 مہینے میں کر دیے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، اور واقعی آپ کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے میرے پاس بہت ٹائم ہے، چلو یہ کر لوں، پھر بھی ٹائم بچ جائے گا. اور سوشل میڈیا میں آپ گھس جائیں، 2 گھنٹے آپ کے نہ ضائع ہوں، آپ پھر بات کریں، بچنا ہے اس سے انشاءاللہ. اب میں آتا ہوں حل کی طرف اور پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا، میرا مقصد اتنا نہیں تھا. جو اصل بنیادی چیز ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، دعاؤں کا اہتمام. اور دعاؤں کے کچھ اوقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جو میں نے عرض کرنے ہیں. سب سے پہلے رات کا آخری حصہ وہی تہجد کا وقت، آپ کو پتہ ہے. مانگنی کیسے وہ آخر میں عرض کروں گا. دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان، ماشاءاللہ رمضان میں ترتیب ہوتی ہے لوگوں کی، اذان کے فوراً بعد تشریف لے آتے ہیں، تو جیسے ہی آ جائیں تحیۃ المسجد پڑھا، وضو پڑھا، جو بھی پڑھا، اس کے بعد دوبارہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اگلی چیز سجدے کی حالت میں نفل نماز پڑھیں. نفل نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں نہیں، عربی میں جو آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ مانگیں. اللہ دل کی کیفیت سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، یہ دونوں اوقات بہت قیمتی ہیں، اس میں اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے. جو مانگیں گے اللہ انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو ایک تجربہ عرض کر رہا ہوں، میں نے کر کے دیکھا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے وہ اگلی چیز ہے. پھر آئے گا آخری عشرہ تو وہ پھر عرض کریں گے. فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگے. اور ایک بہت اہم چیز جو میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں، سمجھ لیں آج کی نشست میں، فجر کی سنتوں کے بعد آپ معمول بنا لیجئے دعا مانگنے کا. آپ اس کا اثر خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ، خود اپنی آنکھوں سے 1-2 دنوں میں. فجر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھنے کے بعد 2-4 منٹ جو دعائیں ہیں وہ مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ فرائض کی ترتیب بنائیں. جو مسجد میں تشریف لے آتے ہیں مسجد میں مانگ لیں، جو گھر میں، اصل تو یہ گھر میں سنتیں پڑھیں، وہیں مانگ کے پھر مسجد میں آ جائیں. تو یہ ایک ہدیہ دے رہا ہوں. اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. اس میں آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. اب میں دعاؤں کی ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں، جس ترتیب کے بغیر ویسے بیٹھے رہے نا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ مزہ یا فائدہ نہیں ملتا. اصل فائدہ آپ کو تب ہوگا جب دعاؤں کی ایک فہرست آپ کے پاس ہر وقت جیب میں ہوگی. یہ میں نے باقاعدہ کیا ہے پریکٹیکلی، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. لکھیں، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے مانگیں. یہ میں آپ سے عرض کر دوں، سب سے پہلے کس کے لیے مانگنا ہے؟ والدین کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ تو دعا اللہ نے قرآن میں بتائی، اس سے اچھی اور کیا ہوگی. باقی ان کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرما، جو بھی دعائیں ہیں. تو سب سے پہلا حق ان کا ہے. پھر دوسرا رشتہ دار قریب کے، اہل و عیال، گھر والی ہے، بچے ہیں موجود ہیں. پھر جیسے علم اور عمل، اخلاص اللہ سے مانگنا ہے، اللہ مجھے علم بھی دے، عمل بھی دے، اخلاص بھی نصیب فرما. بچیاں ہیں جن کی، اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے. اسی طریقے سے گھر والوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت، یہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ آپ ایک فہرست بنا کے جب کریں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، آئندہ سال سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اگر بلاوا نہیں ہے تو وہ پھر کوئی بھی عذر بن سکتا ہے، لیکن یہ میں تجربہ عرض کرنے لگا ہوں.
یہ آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ پھر جملہ میرا یہ میں نے اپنے لیے چونکہ بنائی تھی تو اس لیے جملہ معتقدین مقتدی حضرات جو پیار محبت کرتے ہیں، جو شفقت کرتے ہیں، جو تشریف لاتے ہیں، سب کے لیے مانگتے ہیں ہم، تو اس میں آپ سب کو مجھے بھی شامل کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ جسمانی امراض جو بھی ہیں اللہ سے مانگنے ہیں، اللہ تیرے ہاتھ میں شفا، اے اللہ شفا نصیب فرما۔ پھر اسی لیے اساتذہ اکرام جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ان کے لیے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگنی ہے۔ لیکن میں نے عرض کر دیا جب تک آپ کے پاس فہرست نہیں ہوگی، میں نے اپنی ذاتی تجربہ یہ ہے، تقسیم ہمیں بتایا گیا ہے آپ تقسیم کریں، 5 دعائیں فجر کی سنتوں کے بعد مانگوں گا، اگلی 3 دعائیں فرض کے بعد مانگوں گا، اگلی 3 دعائیں ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اس طریقے پر، اس ترتیب پر آپ چل دیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ آپ رمضان سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا انتہائی درجے میں اہتمام۔ اور پھر سے میں عرض کر دوں، پھر سیکھنے کی ترتیب ہو۔ آسان ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا موجود ہے اس وقت، اپنی ایک ترتیب بنا لیں۔ دیکھیں جب سوشل میڈیا آپ چھوڑیں گے آپ کے پاس ٹائم بچے گا، کئی گھنٹے بچیں گے، ان کئی گھنٹوں میں آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں ترتیب بتانے لگا ہوں۔ آپ لے آئیے قرآن مجید سے ہدیے کے طور پر آسان ترجمہ و تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اس سے شروع کیجیے۔ جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں یہی مشورہ دیتے ہیں، بہترین آسان انداز میں حضرت نے لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، ترتیب بنا لیں انشاءاللہ۔ روزانہ ترتیب 1 صفحہ، روزانہ یہ آیتیں، روزانہ اتنا رکوع، یا آپ نے خود پڑھنا ہے۔ سیرت کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیں جو آسان آپ کو لگتی ہو، یعنی وہ اٹھا لیں اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اور کچھ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ایک بیان سننا ہے کسی بھی مستند عالم دین کا، ترتیب بنا لیں۔ دیکھیں موبائل تو ہوگا ہی آپ کے پاس، تو ترتیب بنا لیں، بھائی ایک بیان سن کے سوؤں گا انشاءاللہ، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو۔ اس کا اچھا استعمال بھی ہے نا، تو اچھا استعمال اس اعتبار سے، فیس بک پہ نہیں، بالکل نہیں فیس بک پہ، باقی کوئی اور ترتیب بنا کے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں، فیس بک کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر میں نے پھر سے عرض کر دیا یہ گولڈن چانس ہے، اس گولڈن چانس میں خود بھی شریک ہوں، اپنے گھر والوں کا بہت خیال کریں۔ بہت زیادہ ہمارے گھر والے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی وساطت سے آپ کو عرض کر دوں، آئندہ اتوار کو ہم نے خواتین کے لیے یہ والی نہیں لیکن ایک اصلاحی نشست رکھی ہے، کیونکہ جب تک ہماری گھروں کی خواتین درست نہیں ہوں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کا گھر درست ہو جائے۔ یہ بالکل لکھ کے لے لیجئے اپنے پاس، خواتین کا جب تک ذہن نہیں بنے گا، ان کی ذہن سازی نہیں ہوگی، ان تک وہ واقعات نہیں پہنچیں گے ان جیسی عورتوں کے، اس وقت تک آپ کے گھر کا ماحول آپ کچھ بھی کر لیجئے نہیں بن سکتا۔ ظاہر ہے اللہ نے ایک، اور ہمارے ہاں اس وقت تو ماحول ایسا ہے، وہ ایک شخص تھا نا، اس کی بیوی بہت سخت تھی، بہت سخت، تو تنگ آ کے ایک دن اس نے کہا اے اللہ یا تو میں مر جاؤں، آگے اس کی بیوی سن رہی تھی، اس نے کہا ہاں آگے بول، اس نے کہا یا اللہ میں ہی مر جاؤں، یا تو میں مر جاؤں یا پھر میں ہی مر جاؤں۔ ظاہر ہے اس بیچاری، تو ہمارا اس وقت یہ طریقہ کار چل رہا ہے، عورتوں کا ذہن سازی بہت ضروری، اس کے لیے آئندہ ہفتے یہ تو نہیں ہوگا لیکن ان کے لیے ایک اصلاحی مجلس ہم نے انشاءاللہ ترتیب دی ہے، خصوصیت کے ساتھ اپنی خواتین کو بھیجیے گا، بہت زیادہ انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر آگے رمضان آ رہا ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے گھر میں کوفتے بھی بنیں گے، پھر پتہ نہیں سموسے پکوڑے، اور پتہ نہیں دنیا جہان کا یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، خدا را سمجھیے اس چیز کو۔ اب وہ روزے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، جتنا مختصر ہو سکے اپنا دسترخوان، ہاں افطار کرانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کسی نے کسی کو اگر افطار کرایا، افطار سے مراد ایک کھجور ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا ایک دسترخوان سجائے، ایک کھجور کسی کو کھلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک روز، یعنی اس کے روزے کا اجر بھی اس کو دیا جائے گا، اور اس کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور کسی نے اگر پوری افطاری کرا دی، پھر اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اجر بیان فرما دیا۔ یہ ترتیب ہو، اپنا ہی پیٹ اس جہنم کو بھرتے رہیں، بھرتے، یہ بھرے گی نہیں کبھی بھی، اس نے کبھی نہیں بھرنا، اس کو جہنم کی، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے علاوہ اس پیٹ نے نہیں بھرنا۔ اس لیے ان کے لیے بہت آسانی کیجیے، پتہ لگ جائے انہیں بھی، بھائی تم بھی کوئی رمضان طریقے کا گزارو۔ بیچاری صبح اٹھے گی، اس کی تہجد نہیں ہے، اس نے سحری بنانی ہے، شام کا وقت کوئی دعا نہیں ہے، وہ افطاری بنا رہی ہے، دن بیچاری تھوڑا بہت سوئے گی، بچے بھی سنبھالنے ہیں، اس نے گھر بار بھی دیکھنا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، اس نے برتن بھی دھونے ہیں، سارے کام اس نے کرنے ہیں۔ خان صاحب صرف ہم تو صرف کھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، یا ہم جو ہے نا باتیں سنانے کے لیے آئے ہیں، یہ نہ ہو۔ اس لیے ان کے لیے جو مجلس ہوگی اس میں آپ احباب سے پوری پرزور گزارش ہے،
ان کو ضرور تشریف لائیے گا۔ باقی یہ پوری ایک نشست کی، یہ میں نے خلاصہ عرض کیا تھا۔ اصلاً اس کا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس ایک پین پیج ہوتا، وہ آئندہ سال کوشش کریں گے ہم آپ کو فراہم کریں گے، زندگی رہی تو، یار زندہ صحبت باقی، وہ آپ کو فراہم کریں گے، تو پھر آپ تھوڑا بہت چاہ کے وہ آدمی کچھ چیزیں لکھ سکے۔ لیکن میں نے جو باتیں عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ مانگیے گا بھی، ہمارا وقت بھی پورا انشاءاللہ، میں نے سوچا تھا 7:30 بند ہوگا، ختم ہوگا، 7:30 ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو ابتداً خلاصتاً نیت سب سے بنیادی چیز، اللہ سے مانگنا سب سے بنیادی چیز، شکر سب سے بنیادی چیز، یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلاف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رمضان، جب وہ انسان گزار سکتے ہیں ہم بھی گزار سکتے ہیں، جب وہ تلاوت کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ ذکر کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ رکنے کا حکم نہیں ہے، اپنا آئیڈیل ان حضرات کو بنائیے اس وقت، باقی چھوڑ دیجئے، یہ انسان کے روزے خراب کرتا ہے۔ پھر ظاہر ہے نماز وغیرہ ترتیب میں نے بتا دی، بچنا 2 گناہوں سے، اللہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ باقی اگر کچھ بھی نہ کر سکے، یہ 2 گناہ چھوڑ دیے، انشاءاللہ ہم پار ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا، اللہ کو پیش کر سکیں گے انشاءاللہ کہ اللہ یہ معاملہ ہے، یہ گناہوں سے بچاؤں، روزہ رکھا ہے، اے اللہ تو معاملہ فرما، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں لعلکم تتقون، ہم تمہیں تقوی دینا چاہتے ہیں، لینے والا کوئی ہو تب، تو لینے کے لیے تقوی کے لیے یہ 2 گناہ چھوڑنے پڑیں گے، نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو بھول جائیں کہ ہمیں تقوی ملے گا۔ تو یہ مقصد ہے، بار بار ہم انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی کرتے رہیں گے، آپ تشریف لاتے رہیں گے، رمضان کی فجر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تراویح کا آخر میں عرض کر دوں کہ تراویح کا خصوصیت سے اہتمام کیجیے گا۔ دیکھیں تراویح میں 2 سنتے ہیں، ایک تراویح پڑھنا اور ایک کیا کرنا، قرآن مجید سننا، دونوں الگ سنتیں ہیں۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تراویح پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں روزے کے نہیں، تراویح پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے۔ تراویح کی اپنی ایک درجہ ہے، من قام رمضان، نبی علیہ السلام نے الگ سے بیان فرمایا، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز ہے، پورے اہتمام کے ساتھ 20 تراویح پڑھنی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا سلف چلا آ رہا ہے سند کے ساتھ، مسجد حرام میں، اور کرونا کو چھوڑ کے وہ تو انہوں نے 10 رکعت رکھ لیا تھا، ویسے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک مسجد حرام بیت اللہ میں بھی اور مسجد نبوی شریف میں بھی 20 کا ہی، باقی پورے سعودی عرب میں ہو سکتا ہے 8 ہوتی ہوں اور ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، میں صرف فی الوقت اتنا کہوں گا اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ وہ ہمارے حضرت زید الراشدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 8 تراویح ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا 8 ہو جاتی ہے، 12 باقی رہ جاتی ہے۔ تو بس یہ آسان سی بات عرض کرنے لگا ہوں، 8 آپ کی انشاءاللہ ہو گئی لیکن 12 باقی رہ گئی۔ تو اس لیے بھائی اہتمام کے ساتھ 1 سے لے کر 29 تک، اللہ اگر چاند نظر آئے نہیں تو 29ویں ہو ہی جائے گی، تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، تراویح مس نہیں کرنی۔ قرآن اگر جلدی میں سن لیا، یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ بعض احباب 15 دنوں کی ترتیب ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے معمولات ہیں، بعض کی 10 دن کی ترتیب ہے، بعض کی جو بھی ترتیب، اس کے بعد تراویح نہیں چھوڑنی، قرآن سن لیا 1 سنت ادا ہوگی، بس مجلس ختم ہوگی۔ اگر کسی احباب کے کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو وہ کر لے، اور پھر اذان کا وقت ہو جائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، یہ مشقت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچائے۔ دعا کر لیں اب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان تمام احباب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہر عمل میں ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اخلاص پر جو کچھ تو نے رکھا ہے اے اللہ وہ ساری برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا ہے رمضان المبارک کو ویسے گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، جو مریض ہیں بیچارے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طریقے پر اے اللہ جو جائز حاجتیں ضرورتیں ہیں، کسی کی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ساری پریشانیوں کو حل فرما، اے اللہ ذہن کو خالی فرما، رمضان کو اس کی پوری اے اللہ جو بھی اس کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک.